کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے بات عجیب ہے، کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ فرمانے لگے آپ بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تب انہوں نے کہا تھا عبد المطلب کہا جی، کا ایک بات بتاؤ گے؟ کہا کیا ہمارے خاندان کا، ہمارے مکے اور عرب کا یہ دستور نہیں ہے؟ کہا کون سا؟ کہ اگر کسی کی شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت کو 1 سال تک شوہر کا سوگ منانا ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک ہے۔ کہا پھر بتائیے، پھر آپ کے گھر میں رہنے والی حضرت عبداللہ کی بیوی، آپ کے گھر کی بہو آمینہ سوگ کیوں نہیں منا رہی ہے؟ اتنا سننا تھا حضرت عبد المطلب کی آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرہ سرد ہو گیا، بدن سرد ہو گیا۔ کیسی بات کر رہے ہو؟ کہا یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، مکے کی ساری عورتیں کہہ رہی ہیں۔ کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ اگر آپ کی بہو حضرت عبداللہ کی بیوی اگر سوگ مناتی تو عطر لگا کے گلیوں سے نہ گزرتی۔ کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا سچ یہ ہے کہ حضرت آمینہ جب گزرا کرتی ہے تو ایسا قیمتی عطر لگا کے جایا کرتی ہے کہ مکے کے بڑے بڑے سردار کی عورت کے پاس وہ عطر نہیں مل سکتا ہے۔ آپ نے اتنا سنا ہے، شرم سے گردن جھک گئی ہے، ہمت کر کے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ جیسی دروازے پر آئے ہیں، آپ کی بیوی حضرت فاطمہ کھڑی ہے۔ کہا میرے سرتاج بات کیا ہے؟ آج چہرے پہ یہ سردی کیسے ہے؟ آنکھوں میں سرخی کیسے ہے؟ آپ فرمانے لگتے ہیں فاطمہ آج تک عبد المطلب کا کوئی سامنا نہ کر سکا، لیکن آج آمینہ کی وجہ سے عبد المطلب شرمندہ ہو گیا ہے۔ کہا میرے سرتاج کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا پورے مکے میں باتیں ہو رہی ہیں، جاؤ آمینہ سے جا کر کے پوچھو کہ وہ ہمارے بیٹے کا سوگ کیوں نہیں منا رہی ہے، ہمارے عبداللہ کی جدائی کا غم کیوں نہیں منا رہی ہے۔ جیسی اتنی بات حضرت فاطمہ نے سنی ہے، کہا بات کیا ہے؟ کہا مکے کی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ آمینہ عطر لگا کے جایا کرتی ہے گلیوں کے اندر۔ حضرت فاطمہ نے اتنا سنا، کہتی نہیں عبد المطلب مجھ میں جانے کی ہمت نہیں ہے، میں نہیں پوچھ سکتی۔ کہا کس لیے؟ کہا ایک دن میرے دل میں بھی خیال آیا تھا میں بھی جا کر کے پوچھوں آمینہ سے بیٹی عطر کیوں لگا رہی ہو، خوشبو کیوں لگاتی ہو؟ کہا اس خیال کا آنا تھا، اچانک آمینہ کی نگاہ اوپر اٹھی ہے، ایک نور اس کی پیشانی سے نکلا اور میری پیشانی سے ٹکرایا۔ کہا کب نیچے گر گئی؟ آمی فاطمہ کو پتا نہ تھا۔ کہا اگر پوچھنا ہے عبد المطلب تم پوچھو، مجھے آمینہ کے جلال سے ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر اتنا سننا تھا۔ حضرت عبد المطلب باہر جاتے ہیں، کہا آمینہ فاطمہ چلو دونوں چلتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے چلیے۔ پھر وہ دونوں چلے۔ اب ذرا غور کرنا میری بات پر، جیسی گھر میں تشریف لائے ہیں حضرت آمینہ ایک مکان اپنے مکان میں کمرے کے یا برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی، جیسی حضرت فاطمہ آگے آئی، پیچھے سے عبد المطلب آئے، حضرت آمینہ کی نگاہ پڑ گئی سسر صاحب آ رہے ہیں، سسر صاحب آ رہے ہیں۔ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، یوں ہاتھ باندھے پیچھے سمٹ کے کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ ان کے گھر کی حیا تھی، یہ ان کے گھر کا پردہ تھا۔ آج سسر اپنی بہوؤں سے کہا کرتا ہے یہ تو میری فرینڈ لگتی ہے، اس سے میری دوستی ہے۔ بہوؤں کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، حیا تک نہیں آتی ہے۔ کل کا عادت دیکھو، نبی کی ماں ہے، سسر کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو جا رہی ہے۔ آج بہویں کہتی ہے کہ ان سے کیا لینا دینا مجھے، یہ ہوتے کون ہے؟ میں ان کے نکاح میں نہیں آئی ہوں، میں تیرے نکاح میں آئی ہوں۔ او بے حیا بتا تو صحیح، مانا کہ یہ تیرا شوہر نہیں ہے مگر سسر ضرور ہے، یہ تیرا شریک زندگی نہیں ہے لیکن تیرے شوہر کا باپ ضرور ہے۔ تو باپ کی بھی عزت کیا کر، اس سے اگر فائدہ چاہتی ہے اس کا احترام کیا کر۔ اگر تجھے بے ادبی دکھائے گی تو کل تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جائے گی۔ اللہ توفیق دے ہمارے گھر والوں کو کہ اپنے اندر حیا کا پردہ لائے، حیا کی دولت لے کر کے آئے۔ ادھر دیکھو نبی کی ماں کو اٹھ کے کھڑی ہو جا رہی ہے، سمٹ کے کھڑی ہو گئی۔ ابا جی کیسے آنا ہوا؟ عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی ایک سوال ہے۔ کہ ابا جی پوچھو کون سا سوال؟ آپ نے ڈائریکٹ کہا تھا اے آمینہ پتا تو صحیح کہ تو نے میرے عبداللہ کا سوگ منانا چھوڑ دیا ہے، اس کا غم منانا ترک کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ حضرت آمینہ کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتی ہے بابا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ عبداللہ تو میری زندگی تھی، ان کی زندگی کے بغیر تو زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ مجھے عبداللہ کی جدائی کا غم نہیں ہے؟ میری تو زندگی عبداللہ کے ساتھ چلی گئی ہے، میری خوشیاں عبداللہ کے دامن میں لپٹ کے چلی گئی ہے۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ مجھے عبداللہ کی جدائی کا درد نہیں ہے؟ اتنا سننا تھا۔ عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی اگر تجھے اپنے شوہر کی جدائی کا درد ہے تو پھر بتا عطر لگا کے کیوں جایا کرتی ہے، خوشبو کیوں لگایا کرتی ہے؟ حضرت آمینہ نے اتنا سنا ہے، رو کے کہتی ہے بابا ایک راز چھپا کے رکھا تھا سینے میں، ایک درد چھپا کے رکھا تھا سینے میں، میں ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن آج پوچھ رہے ہو تو مجھے آپ کی جدائی آپ کی ناراضگی کا ڈر لگ رہا ہے، اس لیے آپ کی ناراضی سے ڈر کے اب یہ راز سے پردہ ہٹانا پڑ رہا ہے۔ کہا بیٹی کون سا راز ہے؟ کہتی ابا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، میں نے کوئی عطر نہیں لگایا ہے۔ کہا بیٹی اگر عطر اور خوشبو نہیں لگائی ہے تو بتا تیرے بدن سے خوشبو کے جھونکے کیوں آتے ہیں؟ لوگ کیوں کہتے ہیں تو خوشبو لگاتی ہے؟ حضرت آمینہ نے ایک آنکھ بنی تھی اور رو کے کہا تھا ابا میں نے کوئی عطر نہیں لگایا، میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے جب سے آپ کے بیٹے
بھی خوشبو سے مہک جایا کرتی ہیں۔ بریلی والے مسکرا کے کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے سبحان اللہ گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتی میں جن گلیوں سے گزر جاتی ہوں وہ گلیاں مہک جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی بار سنا تھا یہ مژدہ، حضرت عبد المطلب نے مارے خوشی کے جھوم گئے، کہنے لگے بیٹی کیا تو سچ کہہ رہی ہے؟ اتنا سنا آپ کی بیوی حضور کی دادی حضرت فاطمہ اٹھی، ایک دیوار سے کچی دیواریں تھی، مٹی چھٹا کے لائیں، لا کے حضرت عبد المطلب کے ہاتھ میں رکھ کے کہنے لگی اسے سونگو میرے سرتاج۔ آپ نے ناک کے قریب کی نا مٹی تو مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی، سبحان اللہ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو۔ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگی یہاں آمینہ نے کل ہاتھ رکھا تھا، آمینہ نے کل ہاتھ رکھا تھا، خوشبو ابھی تک آ رہی ہے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب بیٹھ جاتے ہیں، سیدہ آمینہ اندر گئی، تکیہ اٹھا کے لائیں، کہا ابا یقین نہیں ہوتا، ذرا تکیے کو سونگیے۔ تکیے کو سونگا، مشک و عنبر سے تیز خوشبو۔ کہا بیٹی یہ کیا ہے؟ کہا اس پہ سر رکھ کے سوتی ہوں، اس کی خوشبو نہیں جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اپنا دوپٹہ پیش کیا، کہتی ہیں ابا جی اچھا اس دوپٹے کو سونگیے۔ آپ نے دوپٹہ ناک کے قریب کیا، خوشبو دماغ کو چڑھی۔ کہنے لگی یہ کیا بات بیٹی؟ کہتی ہیں ابا جی سچ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس دوپٹے سے پسینہ صاف کیا تھا، کئی مرتبہ دوپٹہ دھو چکی ہوں، لیکن خوشبو اب بھی برابر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ یہ حضور کی شان ہے۔ حضرت عبد المطلب مارے خوشی کے جھومنے لگے، کہنے لگے آمینہ جی بابا اتنی شان والا بچہ؟ کہنے لگی بات یہی ختم نہیں ہو جاتی۔ کہا پھر؟ کہتی ہیں بجی ایک بات بتاؤں کہ ہاں، کہ آپ تو چلے جاتے ہو حرم شریف، اور جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے مہمان نوازی کے لیے وہ بھی کبھی کبھی آپ لے جاتے ہو۔ اب اس دور میں کوئی پانی کی ٹنکیاں تو تھی نہیں، نہ کوئی نل لگے تھے کہ جتنا چاہو بہا لو، ٹوٹی کھول دی تو بند ہی نہیں کر رہے، سمر چلا دیا تو بٹن ہی بند نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا حساب دینا، حساب پانی حساب سے خرچ کیا کرو۔ کہتی ابا آپ تو چلے جاتے ہو حرم شریف، پھر وہاں پانی کا مسئلہ، مہمانوں کے لیے پانی لے جاتے ہیں، آپ گھر میں پانی نہیں رہتا۔ کبھی کبھی بابا ایسا ہوتا گھر میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا تو مجھے کنویں پہ جانا پڑتا ہے پانی لینے کے لیے۔ کہتی ہیں بچی ایک بات بتاؤں؟ کہا ہاں بیٹی۔ کہا ایک طرف تو عبداللہ کی امانت شکم میں ہے، دوسری طرف پانی کا برتن ہاتھ میں ہوتا ہے، اور میں لے کے جب چلتی ہوں ابا جن راستوں سے گزر کے جاتی ہوں وہ راستے بھی پتھریلے ہوتے ہیں، نوکیلے پتھر پڑے ہوتے ہیں، لیکن تعجب کی بات ہے ابا جی۔ کہا کیا؟ کہا جب میں ان پتھروں پہ پیر رکھتی ہوں وہ پتھر ریشم سے زیادہ ملائم ہو جایا کرتے ہیں، ریشم سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ عبد المطلب کہتے بیٹی اور کچھ؟ کہا ہاں ابا۔ کہا اور کیا بیٹی؟ کہا بابا جی جب میں کنویں کے کنارے پہنچتی ہوں، جا کے اس کے اندر جھانکتی ہوں تو کنویں کا پانی بولتا ہوا کنارے تک آ جایا کرتا ہے، کنارے تک آ جاتا ہے۔ کہا ابا جب پانی کنارے تک آتا ہے مکے کی لڑکیاں اور عورتیں کہتی ہیں آمینہ ٹھہر جا، جب تک تو یہاں رہے گی پانی بھی کنارے تک رکا رہے گا، تو یہاں رہے گی ہمیں ڈول رسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم تیرے ذریعے آسانی سے پانی بھر لیتے ہیں۔ کہتی ابا جی جب تک میں کھڑی رہتی ہوں پانی بھی کنارے تک رہتا ہے، جب ساری عورتیں پانی بھر لیتی ہیں اس کے بعد میں واپس پلٹا کرتی ہوں اور کہتی ابا جب عورتیں آ جاتی ہیں لڑکیاں آ جاتی ہیں میں سب کے بعد آیا کرتی ہوں تو بابا بڑے عجیب معاملات نگاہوں میں آتے ہیں۔ کہا بیٹی کون سے معاملات آتے ہیں؟ کہتی بابا جب میں گزرتی ہوں تو کبھی کبھی پورے پورے پیڑ قدموں میں گر جایا کرتے ہیں، پھر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب میں غور کرتی ہوں تو کبھی پتھروں سے آوازیں آ رہی ہیں، کبھی درختوں سے آوازیں آ رہی ہیں، کبھی چھوٹے چھوٹے پودوں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ اتنا سننا تھا۔ عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی بتا تو صحیح جب وہ بولتے ہیں تو کیا تیری سمجھ میں آیا کرتا ہے؟ کیا تو ان کی بولی سمجھ لیتی ہے؟ کہا ابا ہاں میں سمجھ لیتی ہوں۔ کہا بیٹی تعجب ہے لوگوں نے لاکھوں برس عبادت کی ہے پتھروں کی لیکن آج تک پتھر ان سے نہیں بولے ہیں، لیکن تو کون ہے تجھ سے پتھر بول رہے ہیں؟ اگر پتھروں کی آواز لڑکے ہو بھی جاتی ہے تو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کرتا ہے، مگر بیٹی بتا تو صحیح جب تو چلتی ہے پتھر بولتے ہیں تو کیا کہا کرتے ہیں؟ تو سنیوں مقدر پہ ناز کرو، آمینہ نے تیرے میرے عقیدے کی بات کی تھی جب آپ نے فرمایا تھا پتا پتھر بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت آمینہ کہتی ہے بابا جب میں آتی ہوں تو وہ کہا کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ، اے نبی کی ماں تجھ پر بھی سلام ہو
اور تیرے آنے والے بیٹے محمد پر بھی سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھو میرے نبی کا جلوہ.